حضرت عمر فاروق بن خطاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا شمار علماء اور زاہدین صحابہ میں ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسند خلافت سنبھالی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہیں۔ ان کی عدالت میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا اور ان کے لقب فاروق کی دیگر وجہ تسمیہ میں سے ایک وجہ یہ بھی بنی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نسب نویں پشت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نویں پشت میں کعب کے دو بیٹے ہیں، مرا اور ادا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرا کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ادا کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک عیسائی نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ارسال کیے اور ان سوالات کے جوابات طلب کیے۔ عیسائی کے سوالات کچھ اس طرح تھے: ایک ماں کے شکم سے دو بچے پیدا ہوئے اور دونوں ایک ہی وقت ایک ہی دن پیدا ہوئے، پھر ایک ہی روز دونوں کا انتقال ہوا، ایک ہی عمر 100 سال بڑی، دوسرے کی عمر 100 سال چھوٹی ہے، یہ دونوں کون تھے اور ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال: وہ کون سی زمین ہے جہاں ابتدائے پیدائش سے قیامت تک صرف ایک مرتبہ سورج نکلا اور نہ ہی پہلے نکلا اور نہ ہی آئندہ کبھی نکلے گا؟ وہ کوئی قبر ہے جس کو مدفون بھی زندہ تھا اور قبر بھی زندہ تھی، اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی رہی، پھر وہ مدفون قبر سے باہر آیا اور زندہ رہ کر فوت ہوا۔ وہ کون سا قیدی ہے جس کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور بغیر سانس لیے زندہ ہے؟ عیسائی کے سوالات پڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا اور فرمایا، ان سوالات کے جوابات لکھ دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سوالات کے یہ جواب تحریر فرما دیے۔ وہ دو بھائی جو ایک دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن دونوں کی وفات ہوئی، پھر ایک بھائی 100 برس عمر میں چھوٹا، دوسرا 100 برس بڑا، یہ دونوں بھائی حضرت عزیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عزیز رضی اللہ عنہ ہیں۔ دونوں ایک ہی دن ایک ماں سے پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات کا دن بھی ایک ہے، لیکن درمیان میں خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے حضرت عزیر رضی اللہ عنہ پہ 100 سال تک موت طاری رکھی، پھر 100 سال کے بعد زندہ ہو کر اپنے گھر گئے، پھر کچھ دن اور زندہ رہے، پھر دونوں بھائی ایک ہی روز فوت ہوئے۔ اس لیے حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کی عمر 100 سال چھوٹی اور عزیز رضی اللہ عنہ کی عمر 100 سال چھوٹی تھی۔ وہ زمین جس پر ساری عمر میں ایک مرتبہ سورج نکلا اور نہ پہلے کبھی نکلا نہ ہی کبھی نکلے گا، وہ زمین دریائے کلزم کی زمین ہے جہاں فرعون غرق ہوا۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ پار اتر گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا خشک ہو گیا اور دریا کی تہہ کو آفتاب نے بحکم خدا بہت جلد خشک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا پار کر گئے اور فرعون غرق ہوا۔ اس زمین پر ساری عمر میں سورج صرف ایک مرتبہ نکلا اور آئندہ بھی کبھی نہیں نکلے گا۔ وہ قبر جس کا مدفون اور قبر دونوں زندہ تھے اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی رہی، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی تھی۔ قبر بھی زندہ تھی اور مدفون بھی زندہ، اور مچھلی آپ کو سیر کراتی رہی، پھر آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر زندہ رہے، پھر وفات پائی۔ جو قیدی قید خانے میں سانس نہیں لیتا اور بغیر سانس لیے وہ زندہ رہتا ہے، وہ بچہ ہے جو ماں کے شکم میں قید ہے، اور خدا نے اس سے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی وہ سانس لیتا ہے اور پھر وہ زندہ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جوابات لکھوا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عیسائی بادشاہ کے پاس بھیج دیے۔ چنانچہ عیسائی بادشاہ نے یہ جوابات دیکھ کر بولا، شاید ابھی مسلمانوں میں سے کوئی نبی زندہ ہے، کیونکہ یہ جوابات سوائے نبی کے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے چھپ کر ہجرت کی، صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے ہیں جنہوں نے علی اعلان ہجرت کی۔ انہوں نے باقاعدہ کفار کو للکارا کہ کوئی انہیں ہجرت سے روک سکتا ہے تو روک لے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ سے لڑنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ کفار ان سے خوف کھاتے تھے اور انہیں اللہ پاک کا خوف رہتا تھا۔ کثرت سے رونے کی وجہ سے چہرے پر 2 سیاہ لکیریں سی بن گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ ہی مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت ابو امامہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک زمانے تک حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے کچھ نہ لیا۔ ان پر تنگی اور فکر و فاقہ کی نوبت آ گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو بلا کر ان سے مشورہ لیا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ رضی تعالیٰ عنہ دوپہر اور رات کا 2 وقت کا کھانا لے لیا کریں۔ چنانچہ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا۔ زمانہ خلافت میں ایسا ادنا جبہ پہنتے تھے جس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوتے تھے، گرمیوں میں ایک ہی جوڑا پہنتے۔ حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ زمانہ خلافت میں حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اوپر نیچے 3 پیوند لگا رکھے تھے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ چاہتے تو بیت المال سے خوب لے کر اپنی ذات پر خرچ کرتے، لیکن یہ ان کی انکساری اور خاکساری تھی جو امیر المومنین ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزاری۔ اتنے عظیم خلیفہ کا نہ کوئی پروٹوکول، نہ حاکموں جیسے ناز نخرے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میری خلافت میں ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اپنی رعایا کا خیال رکھنے کا اس حد تک اہتمام فرماتے تھے کہ راتوں کو بھیس بدل کر گشت کرتے تاکہ لوگوں کی پریشانیوں کا علم ہو سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ذی الحج کے آخری دنوں میں ایک فارسی غلام ابو لولو نے آپ رضی تعالیٰ عنہ پر دوران نماز حملہ کیا۔ چند دن زخمی رہ کر انہوں نے جس ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا، اس کی 1 تاریخ کو ہی شہید ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد مبارک کے برابر میں دفن ہوئے۔